Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نشین اور بہنوں، دین سے بیزاری کا یوں تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. سب سے اہم سبب والدین کی بے توجہی ہے. دلیل یہ حدیث کا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يحفظانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقالوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. رواه مسلم في كتاب القدر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب القدر کے اندر لائیں. راوی جیسا کہ معلوم ہو حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نفی کے بعد جب اللہ سے استثناء کیا جاتا ہے تو اس جملے میں حسب پیدا ہو جاتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، یعنی اللہ ہی معبود برحق. یہاں بھی دیکھیں ما من مولود الا، ما نافیہ ہے اور الا سے اس کا استثناء ہے تو حسب پیدا ہوا، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہو لڑکا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. مانا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو what is the meaning of فطرت؟ What is فطرت؟ وہ فطرت کیا ہے؟ The nature. What is nature؟ nature کس کو؟ تو اگر اس حدیث کے اگلے ٹکڑے کو دیکھیں تو معنی متعین ہو جاتا ہے، اور اگر حدیث میں ہے تو بھی معنی متعین ہو جاتا ہے. اگلے ٹکڑے سے کیا متعین ہوتا ہے؟ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس فطرت کو توحید کہہ لے یا اسلام کہہ لے، دونوں صحیح. الفطرہ ایک توحید، الفطرہ ایک اسلام. اگر اسلام مانا لیتے ہیں تو اگلا جملہ اس سے تائید کرتا ہے، اس لیے کہ فطرت کا معنی ہے اسلام ہے، تو اس کے مقابل میں
دو ادیان ذکر کیے گئے، اسلام فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ تین مذاہب ہیں اسلام کے مقابلے. جی تو اگر اسلام مانا لیا جائے تو بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے مقابل میں تین مذاہب ذکر کیے گئے ہیں، جی عیسائیت، مجوسیت اور یہودیت، یہ مذاہب ہیں. ان مذاہب کے مقابلے میں اسلام یا الفطرہ والاسلام. اگلے ٹکڑے میں مانا متعین کیا الفطرہ، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے انی خلقت عبادی کلہم حنفاء فاجتالہم الشیطان وَأَمَرَهُمْ أَن يُشْرِكُوا. میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، حنیف. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں، اس کا جو پہلا والا ٹکڑا ہے اس میں یہی ذکر ہے. پہلے ہم کو بچن دیں. حضرت ابو ہریرہ نے اتنا ہی کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، چاہے تو پڑھ لو. آیت کریمہ کہاں سے شروع ہوئی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو کھڑا کرے، سیدھا کرے. کس طرف؟ دین کی طرف. حنیف ہو گئے. حنف کا اپوزٹ جانتے کیا تھا؟ جنف. یہ تو قرآن میں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفٍ. تو حنف کا مطلب ہوتا ہے المیل عن الشرک الى التوحید. تو حنیف کون ہوا؟ المائل عن الشرک الى التوحید، شرک سے چھپ کر کے، ہٹ کر کے توحید کی طرف مائل ہونے والا تھا، جس کو الحنیف. اور ہٹنا تھا جس کو الحنف. ضدوں جنف. جی اب دیکھو، اپنے چہرے کو سیدھا کر لے. چہرے کو سیدھا کرنے کا مطلب اس طرف بھی نہیں دیکھنا ہے اور اس طرف بھی نہیں. دیکھیے بات توحید. اپنے چہرے کو آپ نے سیدھا کر لیا نا، ایسا سیدھا. اب نہ ادھر دیکھنا ہے اور نہ ادھر دیکھنا ہے. چہرہ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے ایک دم. اور حنیفہ لا کر کے بتایا گیا کہ شرک سے مائل ہو کر کے توحید پر آ گئے ہو. اب نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پھر اگلا ٹکڑا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. الفطر ہوتا ہے تو الفطرہ کا ایک معنی ہوا اسلام. اگلا ٹکڑا اس کی تائید کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام دین ہے. اور اس کے مقابلے میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ، تین مذاہب ذکر کیے ہیں. دیکھ تین ادیان ذکر کیے. تو دین کے مقابلے میں تین ادیان، سو الفطرہ ہو اسلام. اور یہ حدیث دیکھیں، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دل اپنا ساتھی تختی کی طرح لے کر آتا ہے. غلط الفحش، غلط ہے. اس تختی کے اوپر توحید لکھا ہوا ہے. یا علامہ ابو کلام آزاد علیہ رحمہ کی کتاب تفسیر سورۃ التین پڑھیں، چونکہ میں تفسیر کے طالب علم ہوں. جی اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سادی تختی کی طرح اس کا دل و دماغ ہوتا ہے، لا، اس پر توحید لکھا ہوا ہوتا ہے. وہاں سے آتا ہے. جی تو فطرت حدیث کیا کریں؟ انی خلقت عبادی کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو پیدا کیا ہے حنفاء، تمام کے تمام حنیف، شرک سے مائل ہو کر کے توحید پر. ہوا کیا؟ فاجتالہم الشیطان، شیطان نے انہیں یہ دعا کر دیا، ہٹا دیا اور انہیں شرک پر لگا دیا. وَأَمَرَهُمْ يُشْرِكُونَ. تو
की तौहीद से आया है, इसमें की तौहीद का अपोजिट शिर्क है। लिहाजा अल-फित्रा का माना तौहीद लेना भी दुरुस्त है, यह हदीस साथ है जी। बाबाहु युहफ़िदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं क्या इल्म है, देखिए हज़रत अबू हुरैरा हदीस के याद करने में इनका जवाब नहीं, लिहाजा सबसे ज्यादा इकरार इन्हीं पर होता इसलिए कि ये हदीस के हाफिज थे, तलाश करते रहते कि हदीस में सब हदीस पूरी याद करना जरूरी है, हदीस पूरी याद करो जी। सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा वक़रा युशरिकुन, दलील है कि अगर चाहते हो पढ़ लो फितरतल्लाहि अल्लती फतरना ला तब्दील, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह के काम करो। यह है नफी बमानन नहीं, नफी है बमानन नहीं। कैसे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं, ला रैब फीही ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। वैसे ही ला का नतीजा है रैब उसके इसमें और फीजा ये मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतालिक साथ को मुक़द्दर के साथ को मुक़द्दर के मुतालिक लिखल्लाह खबर है। वैसे यहाँ भी ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह जी, ये बमानन नहीं है, ऐ ला तब्दील फी हादिल किताब, ये नहीं है, इस किताब में शक मत करो। तो यहाँ क्या है? ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, ऐ ला तुबद्दिलु ख़ल्क़ल्लाह, तो अल्लाह ने पैदा किया तौहीद को बदल कर शिर्क न दिया, यानी नफ़ी बमाना तौहीद। फितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, इस पर अल्लाह ने पैदा किया। तो फितरत का माना क्या है? हदीस के मुताबिक तौहीद है, और इस हदीस से दूसरे टुकड़े से इसकी तायीद होती है कि फ़रमान इस्लाम है। तो इबारतुल्लाह शत्ता व हुस्नुल वाहिद व कुल्लुन बिदरजात इला ذات الجمال يشير। तो हम इस हदीस की शरह बनाते हैं। देखिए बच्चा तौहीद लेकर आया है, माँ बाप ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, माँ बाप की गलत तरबियत की वजह से, उनकी बेतवज्जोही की वजह से ये जो फितरत लेकर के आया था, ये फितरत बदल गई। और बदलने के मतलब समझते हैं अल्लाह ही बदलता है, शरीयत के शायरी आदमी कोई फितरत नहीं बदल सकता। हाँ अल्लाह जिसे चाहे हिदायत के तौहीद पर रखे, अभी से चाहे गुमराह करे, इंसान नहीं बदल सकता, कोई उसको बदलने से कसवा नहीं, ये मतलब उसका ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। और अपने इरादे इख्तियार से आदमी से हरकतें करता तो बदला जाता है। तो माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से ऐसा होता है। एक किताब है तम्बीहुल गाफिलीन, उसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या है कि एक साहब आए और कहा कि हजरत ये मेरा बेटा है, बेहद नाफरमान, मेरी कोई बात सुनता नहीं। हजरत उमर ने पूछा क्यों भाई, तुम अपने बाप की नाफरमानी क्यों करते हो, उसके हुकूक की अदायगी क्यों नहीं करते हो? बच्चे ने जवाब दिया कि इनसे पूछिए, इन्होंने 3 काम किए हैं, बीवी अच्छी लाए, मेरा नाम अच्छा रखे और मुझे किताबुल्लाह का इल्म दिया। इसके मुकाबले में इन्होंने मेरी माँ को इतने दिरहम में खरीदा, लौंडी है वो, उसके बदले से मैं पैदा हुआ, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम क्या है? कहीं जो गुबरैया या काला बदसूरत, कालिया 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 नाम रख के मेरा है, ये भी काला बदसूरत ऐसे लिखा मुफस्सिर। और जो गुबरैया को, वो जो गंदगी को गोल गोल करता है और दिल में ले जाने की कोशिश करता है, तो अभी छोटी रहती है, हो जाता नहीं, तो घूमता रहता उसको, ये अजीब मखलूक है। तो मेरा नाम उन्होंने जोड़ रखा है और मुझे किताबुल्लाह का इल्म नहीं दिया। हजरत उमर ने कहा चलो जज्बा, अरे तेरा हक अदा करेगा, तेरा फरमान नहीं करेगा, तू इसकी माँ अच्छी नहीं लाया, तुम्हें
اس کا اچھا نام نہیں رکھا، جو میں تو گبریا رکھی ہے، اور حال یہ کہ تم نے اس کو کتاب اللہ کہیں نہیں دیا تو ابھی تمہاری نافرمانی نہیں کرے گا. تو ماں باپ اگر اسے دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو بچے مذہب سے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسلام سے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پہلا مدرسہ یہ گھر ہو گیا. ابھی میں نے عربی میں ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک شیخ نے 3 شادیاں کی، 3 بیویاں، 3 بیویاں، اور حج کا ارادہ کیا. تینوں بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ غدن سأذهب إلى الحج، کل میرے کو حج کے لیے جانا ہے. تو ایسا ہے کہ آج رات میں کس کے ساتھ گزاروں؟ کون مشکل سے بولیے. کہا کہ جو سب سے اچھی آیت لائے گی، یہ دیکھو کہانی ہے اتنی اچھی کہ جو سب سے اچھی آیت لائے گی میں آج رات اس کے ساتھ گزارنے والا. پہلی لائن کہا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلی ہے وہی قریبی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو سابقون ہیں وہی اللہ کے قریب ہوں گے. بیچ والی ہے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، تمام نمازوں پر محافظت کرو مگر عصر کی نماز جو بیچ کی ہے اس کی اور ہی بات ہے، اس کو زیادہ توجہ دو. تو چھوٹی نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخری جو ہوتی ہے وہ پہلی سے اچھی ہوتی ہے تاکہ تمہارے پاس تو مائیں ایسی نہ ہو جو قرآن پر ایسی نظر رکھتی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، پورا تیرے ساتھ رکھنا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مذہب بیزاری کا اور نوجوانوں کے دین سے دوری کا پہلا سبب اور اہم سبب، امپورٹنٹ ریزن، ماں باپ کی بے توجہی ہے. ایک تو خود ایندار کی عمل بے دین، کوئی کسی لگے نہ دین نہیں. تو بچہ وہ خربوزے تو بے قرار کو کرتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتا ہے. تو تم جیسے ہو بچہ اسی ماحول میں رہے گا، اس لیے تم نے غلط ماحول دیا. تو ماں باپ اگر یہودی ہے تو یہودی ماحول ہے، یہودی ہو جاتا ہے. ماں باپ اگر نصرانی ہے، نصرانی ماحول ہے، نصرانی ہو جاتا ہے. ماں باپ اگر مجوسی ہے تو مجوسی ماحول میں مجوسی ہو جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. ایک اور دوسرا سبب ہے علماء سے تعلق نہ رکھنا. علماء سے تعلق نہ رکھنا. دلیل یہ حدیث پاک ہے. بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ما قد كتبه الله لك، ولم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں اس پوری حدیث کو ابواب صفة القیامہ میں لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس. اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم ہے عبداللہ بن عباس. وہ چھوٹے تبھی کہا یا غلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انتقال ہوا تھا کتنے سال کے تھے؟ کتنے سال کے تھے؟ 15. جی صحیح ہے بالکل. ایک روایت 13 کی ہے اور ایک روایت 15 کی. تو ایک روایت 13 کی اور ایک مطالعہ کرتے ہیں. اچھا جی. تو ایک روایت 13 کی اور ایک 15 کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے، 15 سال. کہتے ہیں کہ ایک دن یومن
نہیں. ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھا. یا ایک نقطہ بتا دوں, ایک ہے راکب, ایک ہے مرکوب. ایک سوار ہونے والا, ایک جس میں سوار ہوا جائے, سواری اور سوار, راکب اور مرکوب. ایک سواری پر ایک آدمی کے علاوہ دوسرا جو بیٹھتا ہے تو اس میں دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے, راکب کا بھی اور مرکوب کا بھی. راکب اس وجہ سے کہ اگر خدشہ ہو کہ گر جائے گا تو پیچھے نہ بیٹھے. یہ شرعی ملک ہے, شرعی حدیث سے لکھا ہے جی, کہ اگر گرنے کا خدشہ ہو تو پیچھے نہ بیٹھے. یہ راکب کی رعایت ہے. اور بیٹھنے پر اگر سواری کو تکلیف ہو رہی ہے, مرکوب, تو دوسرے کو بیٹھنا درست نہیں جی. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر سوار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام, بچے بچے, لبیک یا رسول اللہ, کہ انی اعلمک کلمات. نحو پڑھنے والا جانتا ہے کہ کلمات جو ہے جمع قلت ہے. جمع قلت ہے ما بین الثلاث الى العشرة, 10 اور 3 کے درمیان جو عدد ہوتی ہے, جمع قلت ہے. اس میں تعلیم کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ذہن دیکھ کر کے آدمی سے بات کرے. بچے کو لمبی چوڑی تقریر سمجھ نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میرے بچے میں تجھے کلمات بتا. کلمات جمع قلت ہے, تھوڑی سی بات ہے, یہ میرے اوپر آسان ہوگا, یاد کر نہیں سکتا. تو بچہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے, تھوڑی سے کلمات ہیں, یاد ہو جائیں گی. فرمائیے فقال یا غلام انی اعلمک کلمات. کیا احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کس کی حفاظت کا مطلب لا, یہاں اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کر, اللہ کی شرائع شریعت کی حفاظت کر, اللہ کے قانون کی حفاظت کر, تو اس کے بدلے اللہ تیری حفاظت کرے گا. تیرے بدن کی حفاظت, تیرے مال کی حفاظت, تیرے دماغ کی حفاظت, تیرے دل کی حفاظت, تیرے گھر والوں کی حفاظت. عام ہے احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. جی, اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پریشان ہیں, اس پریشانی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, کسی وجہ سے ہماری حفاظت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ حدیث تو غلط ہو نہیں سکتی. احفظ اللہ یحفظک. اچھا, دوسرا جملہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. ایسے دو باتیں, ایک عقیدے کی بہت اہم ہے, شاید آپ نے سنا ہو, میں عقیدے کی اس باریکی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے دیکھیے, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اس کا مطلب بتاتے ہیں کیا, یدل علی کل خیر, آگے ہے نا وہ, تو جو آگے ہے وہ تم کو ہر صحیح راستہ بتائے گا. وَيَسُوقُ عَنْ كُلِّ شَرٍ, اور ہر شر سے تمہاری حفاظت کرے گا. یہ اس میں سامنے ہے وہ. اب آپ یہ کہیں صوفیہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, بلا تکلیف, بلا تمثیل, بلا تشبیہ. تو سامنے کیسے ہے؟ گہرائی کے ساتھ دیکھیے کہ کوئی چیز سامنے ہونے کے باوجود اوپر ہوتی ہے. چاند ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے سورج کو, چاند کو کیسے ڈوبتا ہے, ایسے ڈوبتا ہے, ہمارے سامنے ہوتا ہے, بالکل سامنے ہوتا ہے, یہ ڈوب رہا ہے, یہ سامنے ڈوب رہا ہے سامنے, لیکن وہ وہی ہے, بہت بلندی پر ہے, تو کوئی پہنچا نہیں. تو سامنے ہوتے ہوئے بھی, بہت گہری بات ہے, سامنے ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ وہ اس جگہ ہو, مکان جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ بلندی پر عرش پر مستوی ہے. یہ مطلب اس جی, یہ شاعر نے حدیث سے لکھا ہے کہ یہ مطلب اس کا تجدید و تجاہک, کہیں نہ سمجھے چلا ہے بات جگہ موجود ہے ہر مکان میں, جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. اچھا, اس کے بعد میں عقیدے کے بعد میں فرمایا وَعَلَمْ, جان لے, اچھی طرح ذہن نشین کر لے, پوری دنیا کے لوگ, الامہ, پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا اللہ تجھے پہنچانا چاہے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب. یہ دیکھیں کھیتی ہے، اس میں دو کسان کھیتی کرتے ہیں، ایک دنیا کا کسان ایک آخرت کا کسان. اللہ فرما رہا ہے جو دنیا کا کسان ہے، دنیا کی کھیتی کر رہا ہے، دنیا ہی پر ڈیپینڈ ہے، تو آخرت کو اس کا کوئی حصہ نہیں. لیکن جو آخرت کی کھیتی کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اسے دنیا نتیجہ ہے. دیکھ من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثہ، اگر آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو جتنا وہ چاہے گا ہم دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کر رہا ہے اگر آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو جتنا وہ چاہے گا ہم دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کر رہا ہے تو جتنا ہم چاہیں گے وہ دیں گے. ہمارا آخرت کی نصیب دی. تو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس نے اللہ نے تمہارے خلاف لے رکھا ہے. لَكَ فائدے کے اعلیٰ ضربی الا ينفعك ان يسرك بشيء لم يسرك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت. ایک عقیدہ بتاتا ہوں، کہہ دیا گیا آخر میں کہ قلم اٹھا لیے گئے، ابھی لکھا جاتا ہے. رب تعالیٰ لکھ رہے ہیں لکھا ہے قلم اٹھا لی یار روشنائی سو لیکن ہم تو ایسا نہیں دیتے، اس لیے کہ قلمیں ابھی لکھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے تو فرمایا ایسی جگہ پر پہنچا جہاں صریف الاقلام کو میں نے سنا کہ قلمیں سرسراہٹ کے ساتھ چلیں. ما من هذا الحديث ما الجمع بين هذين الحديثين؟ معناها ہے رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیح تو سوچ چکے اب نہ روشنائی کی ضرورت ہے نہ قلم کی ضرورت ہے. جو لکھ گیا اب مزید نہیں لکھا جا سکتا، تو پھر وہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا جواب اس کا یہ کہ قلم چار طریقے چلے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ قلم جسے اللہ نے پہلے پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھی؟ تاکہ ماں یکون الی الابد، جو ابد تک ہونے والا ہے اس سے لکھا ہے. یہ پہلی قلم هذا القلم اولها وافضلها واجدها، یہ تدعی کا لفظ ہے، یہ سب سے پہلی قلم ہے. یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، خاص رفعت الاقلام وجفت الصحف، جی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ بڑی کتاب ہے لکھا ہے. اچھا، اور ایک قلم اور ہے، وہی لکھنے والی قلم جی. تو اور تیسرے وہ قلم ہے جب بچہ پورا بن جاتا ہے تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا لکھوں گا؟ لکھ دے. کھائے گا کتنا، پائے گا کتنا، مرے گا کیسے، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، سب لکھ دے. اور چوتھی اور بھی قلم. تو چار قلم ہیں ایسا پہلے چار قلم. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اگر اس طریقے کے کوئی سوال ذہن میں ہے دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہیں ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں. اچھا یہ بھی ذہن میں عقیدے پر زور دیا جائے مگر عمل کی طرف راغب کیا جائے، ورنہ ارجا کی طرف آدمی کا ذہن چلا جائے. جی عمل کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ نہیں دیکھتے کہ ایمان کے بعد ہم نے سوال نہ آئے جی، اس لیے کہ ہم اپنے عقیدے کو جانچیں گے کیسے، عمل کے ذریعے. ہمارا عمل کیسا ہے تو ہمارا پتہ چلے گا ہمارا عقیدہ کیسا ہے. جی بڑی اہمیت ہے اس سے. آدمی عمل کیسے چھوڑ سکتا ہے، آدمی عمل کیسے چھوڑ سکتا ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھوڑے ہوئے ہیں حضرت ابن عباس اور عقیدہ نہیں. تو
یہ علماء سے جڑنے بنتا ہے. اچھا غلط علماء سے نہ جڑیں. دلیل یہ حدیث ہے وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهارا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب العلم کے اندر لایا اور راوی حضرت ان کا نام بتایا عبداللہ بن عمرو بن العاص. جی وہی ہے نا عبداللہ بن عمرو بن العاص. جی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا سینے سے نکال لے. ینتظر جھٹک کر نکال لے. ینتظر من العباد لوگوں سے چھین لے. علم رہے گا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اچھے علماء اٹھائیں گے مر جائیں گے بس. تو گویا کہ اچھے علماء بہت بڑی نعمت ہے جو توحید کو آپ کو سمجھائیں, جو قرآن سمجھائیں, جو حدیث سمجھائیں, توحید کی باریکیاں کے سامنے بیان کریں, توحید کی عظمت آپ کے سامنے رکھیں. یہ بہت غنیمت ہے ہمارے لیے اس دور میں. جی اس لیے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا جو حق پرست علماء ہیں, جو صحیح بتانے والے, صحیح گائیڈ کرنے والے علماء ہیں. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. حقیقی علم حقیقی علماء کے اٹھائے جانے کی وجہ سے چلا جائے. تو اب اچھے عالم تو رہے ہیں, اب کیا کریں گے؟ اتخذا حتى اذا لم يبق عالما حقيقيا الذي يمشي على الصراط المستقيم. جی تو وہ حقیقی عالم جو میں نے کہا حتى اذا لم يبق عالم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دور ایسا آنے والا ہے کہ ایک بھی صحیح عالم موجود نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهارا. جاہل لوگوں کو, بڑے لوگوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم. اس میں بات نہیں معلوم ہے جب تک آپ کو حدیث ہے قرآن کا علم نہ ہو آپ فتوے کے مسئلہ کب میں بیٹھے ایک بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پاکستان میں. فافتوا بغیر علم. عربی کے علم سے واقف نہیں تو حیرت ہوتی کہ یار مسئلہ نہیں فرق کیسے رہ گیا ہے اتنا بڑا ہے. اس کی شکل دیکھو, شکل دیکھو, اس شکل دیکھو. حتى إذا لم يبق عالما. اور اب اس کے جو فالوورز ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث کیا بول رہی ہے؟ اتخذ الناس رؤوسا, جو کہ خود جاہل ہے اور جاہل کو انہوں نے اپنا امام بنا کر مفتی فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتوا دے رہا ہے. الا الذي قال الذي قال فصلوا وعلموا, وہ بھی بول رہا ہے اور فالوورز کو بول رہا ہے. تو حدیث سے نزا کر رہے ہیں اور اس کے فالوورز حدیث غلط موجود ہے جو امام بخاری کتاب العلم کے اندر ہے. اور جانتے ہیں کہ حدیث کتاب العلم میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم اس سے سیکھا جائے جن کے پاس دلائل ہو. دلائل جس کے پاس نہ ہو اس سے علم نہ لیا جائے. اسی وجہ سے امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لایا. فافتوا بغیر علم فضلوا وعلموا الا الذي وہ الا الذي اس کے فالوورز کلن اس کا رد کرنے لگے. سامنے آ ہوتا تو اس کو پاگل چیلنج دے چل رہا پتا کہ تیری اوقات کیا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کانٹ کو چیلنج کیا. کانٹ کہتا تھا کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل موجود نہیں, منطق سے اللہ کو وجود ثابت نہیں. تو جب آپ کو منطق کی کتاب دیا ہو نا پڑھو اس کو, اس میں دیکھو ایک بات بولتا ہوں, یہ نقطہ لے کر کے آ جاؤ. فالشعور بشيء يدل على وجوده. کسی شے کا شعور اس کے وجود کی دلیل.
بالشيء يدل على وجوده کسی شے کا احساس اس کے وجود کی دلیل. جیسے پیاس کا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ پانی موجود ہے. اگر پانی موجود نہ ہوتا تو پیاس نہیں لگتی. جی ایسے ہی آدمی کی فطرت میں افتقار موجود ہے، محتاجگی. یہ محتاجگی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی الصمد ہے جو محتاج نہیں ہے، اس کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جاتا ہے. اس کا توحید سمجھ کسے ہوتے ہیں. ایک بات آیا قرآن میں اتنا صالح لفظ ہے، جانو سے کیا مطلب ہے؟ وہ کسی کے پاس اپنی حاجت نہ لے جائے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی حاجت اس کے پاس لے کر کے جاتا ہے. اس کا سمجھ جی. تو فالشعور بالشيء يدل على وجوده كالدم يدل على وجود الماء. کسی شے کا احساس اس کے وجود کی دلیل ہے. جیسے پیاس، اگر پانی موجود نہ ہوگا تو یہ احساس نہ رکھا جاتا پیاس کا. اور آدمی محتاج ہوتا ہے. یہ احتیاج اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی غنی ہے جس کی طرف جا کر کے رہے. آیت وہی مطلب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. توحید یقین شیخ بول رہے تھے توحید آئے دل دھڑکنے لگتا ہے. توحید رب تعالیٰ کو یاد کرو. جب کہاں دنیا جا رہی ہے توحید کو چھوڑ کر. ابراہیم کا نام لیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. باپ کو چھوڑ دیا، اپنے تیار چھوڑ دیا، اپنی عزت کا خطرے میں ڈال دیا. تو بندے نے معلوم ہے وہ ان کی بیوی کو اٹھا دیا تھا اس نے بادشاہ، جیسا کہ بخاری کہتا ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جو توحید کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے، اللہ اس کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کرے. جی اس کا حج بھی چلو گے دعا کرو گی تو ایسے اللہ حفاظت کرے. بخاری شریف دوسری بات کو پڑھا ہوا اس میں میرا ایک لیکچر ہے، سن لو. وفا ابراہیم کوئی رب سے اتنی محبت کرتا ہے روتے تو بیاہ ہو جاتا ہے. میں کیوں پڑھا وفا ابراہیم تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے اس حدیث کا. جی توحید. تو توحید اگر آپ کے پاس ہے، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، تمام چیزیں. احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہ. تو یہ یاد رہے گا. فالشعور بالشيء يدل على وجوده. پیاس اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی موجود ہے. اور افتقار اگر موجود ہے تو اس کا مطلب تو غنی ہے جس کے پاس، جس سے محتاج ہے. یعنی اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. جی. اور کیا آدمی کی خواہش یہ نہیں ہے کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو کبھی ختم نہ ہو؟ احساس ہے کہ نہیں؟ سو یہ احساس الذي يدل على وجود الآخرة. آخرت کی وجود کی دلیل آخرت ہے. تو اس لیے کہ آدمی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے جو دنیا میں نہیں ملا اس سے اچھا ملنا چاہیے. مجھے جو خواہش ہے کہ آدمی اچھے سے اچھا، خوب سے خوب تر ملنا چاہیے. نہیں تو خوب سے خوب تر کے حصول کا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ خوب سے خوب تر موجود ہے. یعنی آخرت موجود ہے جہاں دنیا سے اچھی چیزیں. وَلَلْآخِرُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ مطلب اس کا. تو قرآن سے رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کس طرح رکھتے تھے، ان کی محفلیں کس طرح سے. حدیث دیکھتے ہیں. حدیث قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فأفدت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. هذا الإمام البخاري رحمه الله بخاري شريف في فضائل القرآن کے ذریعے روایت نشر کرے گا. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھو.
آپ کے اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا، مجھ سے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنے کی. اکرم علی والے قوم سے قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں پڑھو. تم پڑھو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محبوب کا خط آدمی خود پڑھتا ہے اور کبھی کبھی کہتا ہے تم پڑھ یار، اچھا لگتا ہے. ترس کے ہم سننے کے لیے تو قرآن کی تعریف کریں گے. پورا واٹس ایپ دیکھتا ہوں، پورا فیس بک دیکھتا ہوں، کیا ہو گیا یہ فلسفہ وہ فلسفہ تو قرآن. ارے جنوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا نہ سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے اس قول کو عمل کر دیا. عمل پڑھیے تو اس کو اتنی نہیں کی قرآن کی تعریف میں. آج کوئی تعریف نہیں کرتا قرآن کی، قرآن کی کوئی تعریف نہیں کرتا. کتنے غافل ہیں لوگ، کیا غافل ہیں قرآن حکیم سے. ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن حکیم کے ساتھ؟ اتنی شاندار کتاب، اتنی اچھی و غریب کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس کتاب سے غافل ہیں، اس وقت تدبر سے غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھو، پڑھنے والے سورہ سے پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تمام امت جو پھنس جائے گی اور انبیاء پھنس جائے گی، تمام انبیاء پھنسے. بلاؤ امت محمد کو. امت محمد آئے گی اور کہے گی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں امتی کہ نبیوں نے ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، جھوٹ بول رہے ہیں. تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام تک پہنچا دیا. وہ کہیں گے تم تو حاضر نہیں تھے، تم تو حاضر تھے، تم کیسے کہیں گے؟ کہا کہ ہمارے نبی نے بتایا. نبی بول دے تو دیکھنے کی طرح ہے. نبی کوئی حدیث آ جائے تو آپ اس پر عمل کس طرح کریں گے؟ ہم نے سن کر کیا نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کر رہا ہے. یہ مطلب اس کا صحیح سند کے ساتھ حدیث آ جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے سنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. نبی بول دے تو وہ دیکھنے کی مراد ہے. وہ دیکھیں جتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سب موجود ہیں کہ انبیاء پیغام پہنچانے کی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچا چکے. کس سے سنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. وہ منظر یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حسبک الآن، اب رہنے. حضرت عبداللہ بن مسعود سر جھکا کر پڑھ رہے تھے، تمام صحابہ کرام سر جھکا کر سن رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے دو، بس کرو. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی، نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آپ دریش مبارک کہاں سے سکتے ہیں. یہ ہے قرآن کی محفل، یہ ہے قرآن کی محفل. کل کا سب ایسا ایسی محفل دی جاتی تو مذہب سے دین سے بیدار کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس محفل اگر دی جائے یہ نبی کے ساتھ تعلق ہے، آگے کے ساتھ تعلق. نبی سے قرآن ہو سکتا ہے جی، یہ نبی سے تعلق ہے. تو علماء سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اچھا، صلحاء سے تعلق ہونا چاہیے، علماء سے تعلق بھی. یہ ہے علم، کتاب علم، اور صلحاء سے تعلق ہے یہ عمل. دلیل یہ حدیث ہے. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يرسل وإما أن تدعم وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. حضرت امام بخاری اس کو کتاب الذبائح والصيد کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو موسیٰ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ساتھی کی مثال اور اچھے ساتھی کی مثال. آپ کا ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اچھی صحبت اور بری صحبت. اچھا ہمنشین اور برا ہمنشین. مثال کیا ہے؟ فحامل کحامل المسک ونافخ الکیر. ایک تو خوشبو اٹھانے والا کتا ہے، خوشبو کا ڈبہ لیے چل رہا ہے، اور ایک ہے آگ میں پھونک مارنے والا دھوتری تاکہ وہ آگ کو رکھ دے. یہ مثال. تو جو اچھا ساتھی ہے اس کی مثال ہے فحامل المسک، جو خوشبو اٹھائے ہوئے. اچھا ساتھی آپ کا نیک صالح یا تو آپ کو وہ تحفے میں دے دے گا،
آپ اس کے پاس بیٹھے ہوتے پیسہ تو نہیں ہے، پیسہ تو نہیں، اچھا لے لے لگا دے فری میں مل گیا، ایوہدیہ اما ایوہدیہ کا ایوہدیہ کا یوہدیہ کا ایوہدیہ کا، وہ حدیث میں دیکھیں وہ ایمان تبتانی ہو یا پیسہ ہے آپ کے پاس آپ خرید لیں، اور چلو آپ نے خریدا بھی اس نے دیا بھی نہیں، پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایمان تجدنی ریحا طیبۃ، خوشبو تو مل رہی ہے، یہ اچھا ساتھی ہے، ہر معاملے میں فائدہ ہے، اور یہ جو برا ساتھی ہے یہ دھونکنے یہ پھونکنے والے کی طرح ہے، یا تو کپڑے جلا دے گا جمع بیٹھے ہوئے کالا سے پورا بدن کالا ہو جائے گا تمہارا، اور اسے بری بری بدبو کے اندر ہے۔ فارسی تو پڑھاتے نہیں، اس لیے تو لوگوں کی اردو بہت خراب ہے، ہم لوگوں کو گلستہ پڑھائی جاتی ہے کہ گوشتہ پڑھائی جاتی ہے، گلستہ میں واقعہ لکھا ہے، سادی اس سے مصنف ہے، اپنے تجربات کو انہوں نے اس میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، گرمی بہت زیادہ تھی، مجھے نہانا تھا، تو پہلے یہ صابن وغیرہ کہاں تھے جو موجود ہے، وہ مٹی ہوتی تھی، وہ مٹی سے نہاتے تھے، میل ویل نکل جاتا تھا، ہمارے کہاں نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا کہ عورتیں پورا وہ مٹی چکنی مٹی جو بالوں میں لگائی رہتی ہے، جوئیں بھی نکل جاتی، جوئیں بھی نکل وہ مٹی لگا کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکیاں ابھی از بوئے گلابے دے تو مستم تو گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باقل نشستم جمالے ہم نشی در من نکر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پاس گیا تو اس نے مجھے حمام میں جانے سے پہلے ایک مٹی دی، گلے خوشبو آ رہی تھی مٹی سے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، میرے دوست کی طرف سے وہ میرے ہاتھ میں آئی، جب میں نہانے کے لیے گیا مٹی سے خوشبو آ رہی، میں نے مٹی سے پوچھا تو گفتم کی مشکیاں ابھی کہ تم مشکل آتی ہے کہ اس بوئے گلابے سے تو مستم، کہ میں تیری گلابے اس خوشبو سے مست ہو گیا، تم مشکل آتی ہے۔ کہنے لگی وہ گفتا من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باقل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی، جمالے ہم نشیدر من اتر کر وگرنا من ہما خاتم کے ہستم، میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو مٹی کی مٹی۔ تو گویا کہ آدمی اپنے ہم نشین سے جو اس کی صحبت ہوتی ہے اچھی ہے اس کا اثر لیتا ہے، صحبت صالح قرآن صالح کنت، صحبت صالح کنت، اگر تو نیک ہے تیری صحبت نیک کے ساتھ ہے، نیک برا ہے برے کی صحبت بھی برا کرتی ہے، آدمی صحبت سے متاثر ہے۔ تو ایک تو ہے علماء کی صحبت، ایک تو ماں باپ تربیت کریں۔ آپ دیکھیں اگر دنیاوی تعلیم دینی ہے تو صبح ہی سے ماں حرکت میں آ جائے، نہلانا دھلانا ٹائی لگانا، ایک بس کے انتظار میں جا کر کے کھڑے رہنا، اور اسکول ختم ہو، ہمارے اسکول میں ویسے ہی ہے، اسکول میں دیکھتا ہوں عورتیں آئی پیدا آئی بچی کو کرتی، لیکن دین کے لیے جتنا گادر ہمارا بولتے 30 کا جس کا دماغ موٹا ہو، انتہائی خود زہر اگر ہے اگر مدرسہ نہ ہو تو مدرسہ میں ڈالیں، صحیح بچے کو اسکول میں ڈالیں گے، آئی ایس میں ہے جتنے گادر کسی کو ختم ہو تو مدرسے میں بھی لوگ جا کر کے یہ حال ہے ہمارا۔ تو ہمارے گھر کا کون سا ایسا معاملہ ہے اونٹے کورس کر سی وہ مسئلہ تو ایسے سدھار پیدا ہو، مذہب بیزار نہیں تو ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، رواه ابو داود في كتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الادب میں ڈالا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، ٹھیک فلینظر احدکم من یخالل، تو آدمی کو
देखना चाहिए कि वो दोस्त किसको बनाया है। ये चार आदमी अगर बैठे हुए हैं, पहले हम लोग बैठते थे चार दोस्त से बातें करते रहते, वो कुछ बोला कुछ बोला, यार चार आदमी बैठे महफिल है, मगर महफिल में हर आदमी करना है। कितना बड़ा साथी महफिल में रहते हुए हर आदमी करना है। अब उसे पता नहीं क्या क्या देख रहा है, मोबाइल कर रही है, वो मोबाइल गलत इस्तेमाल करता है। अरजुल वाला तीन खलील ही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी को देखना चाहिए कि दोस्ती किससे कर रहा है, दोस्ती कर रहा है। माँ बाप को जल्दी सुन तो अच्छी सोबत इख्तियार करना। माँ बाप की जिम्मेदारी है, उलमा के साथ रब्त जरूरी है, सुलहा के साथ रब्त जरूरी है। और मजहब बेजारी की एक वजह होगी क्या, दूसरों के मेयार जिंदगी को देखना और फिर अपने आप। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है, देखिए हदीस में साथ वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनजुरू इला मन हुवा असफल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फइन्नहु अजदरु अल्ला तज़करू नि'मतल्लाहि अलैकुम। रवाह मुस्लिम की किताब सुन्नत। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब सुन्नत के अंदर लाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हमेशा अपने से नीचे आदमी को देखो, दीन के मामले में ऊपर वाले आदमी और दुनिया के मामले में अपने नीचे आदमी को देखो। वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। क्यों? फइन्नहु अजदरु अल्ला तज़करू नि'मतल्लाहि अलैकुम। अगर तुम नीचे वाले को देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें तुम्हें दी है उसकी नाशुक्री नहीं करोगे, उसको आखिर में समझो। जी एक साथ का वाकया है, नहीं पता था, शादी का वाकया है कि वो गए जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, और जब तो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो अफसोस कर रहे थे, मेरे रब मेरे पैरों में जूते नहीं, इतना गरीब हूं, चिलचिलाती धूप है, फर्श तप रहा है और मेरे पैरों में जूते नहीं है। नीचे उतरे तो देखा सीढ़ियों के पास एक फकीर बैठा हुआ जिसके दोनों पैर नहीं, रोने लगे। कहा कि मेरे रब, मैंने अपने से नीचे को नहीं देखा, कम से कम मेरे पैर में जूते नहीं, सिर्फ पैर नहीं। तो आदमी जब हमेशा दुनिया के मामले में अपने से नीचे आदमी को देखेगा तो जो उसे मिला है उसी पर तनाव करेगा और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करेगा। ऊपर वाले को देखेगा तो मज़हब बेजारी हो जाएगा, तो यही कहेगा अरे मैं ही रह गया था, इतना गरीब बनाने के लिए देखो शिकवा शिकायत करने लगे। से इसका ईमान ज़ाहिर है। मज़हब बेजारी का, दीन बेजारी का एक सबब यह है कि दूसरों के मेयार जिंदगी को बुलंद देखते हुए उसी मेयार जिंदगी की तमन्ना करना और इनात ना करना, ये दीन बेजारी का एक बहुत बड़ा सबब है। यही सबब और बेकारी, नल्लापन, कहीं जो बैठा हुआ है नल्ला, आम बेकार है। अल्लाह ने फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम इस दुनिया में बेकार बैठे थे? तमाम बेकार बैठे बेकार। कहते हैं करीब कौन है कि जब कोई चीज किसी चीज से खाली हो जाती है, बर्तन किसी चीज से खाली हो जाए, पानी से खाली हो जाए तो उसमें हवा आ जाए। अभी भरा हुआ है तो हवा नहीं, जहां तक पानी वहां हवा नहीं, अगर पूरा निकाल दीजिए पानी में हवा आ जाए। तो अगर आप बेकार बैठे हुए हैं पानी में ही तो हवा आ जाए, तो बेकार बैठे इसलिए अल्लाह ने आपको बेकार नहीं बनाया। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने समझ रखा है कि अल्लाह ने तुमको बेकार बनाया है? एक हदीस देखें, हदीस साहब मान अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ख़स व क़ाल इन्नहा ला तक़्तुलु as-sayद व ला तनकी अदुव्व वलाकिन्नहा तफ़क़उ al-'ayna व तक़सिरु as-sin
رواه ماجه في کتاب الصحیح. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الصحیح کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کنکریاں پھینک رہا تھا. وہ بچے بھی وہ جو میدان میں پتنگیں اڑاتے رہتے نا، پتنگیں اڑانے کے لیے جگہ مقرر ہونی چاہیے، ورنہ کسی پہ کان پڑ جائے تو یہ آدمی کنکریاں پھینک رہا تھا. شاعری نے بتایا کہ وہ جو انگوٹھے پر رکھ کر کے اس طریقہ ایسا پھینکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خصم ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ انہا لا تقتل الصید، کہ کنکری مارنے سے شکار کو نہیں ملتا، شکار کو نہیں مارتا. ولا تنکل عدو، کسی دشمن کو تکلیف پہنچانا، دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی کنکری. ولیکن قولا آنکھ توڑ دیتی ہے، یہ پتہ کہ وہ دانت توڑ دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ باہر میں ایسے کیسے کرنا، پھینکنا ایسے، یہ بیکار ہی ہے. میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیکار کام کو اس میں خاص کوئی بیکار کام ہے، اوستھا میں کائے اوستھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور آخری چیز ہے حیا نہ رہنا. حیا نہ رہے آدمی کے پاس مذہب بیدار ہو جائے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث ایسے ہی مسند کے اندر لائے. رابع حضرت ابو مسعود ابو مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے جتنے انبیاء ہیں تمام سے یہ منصور ہے، تمام نبیوں نے بات کہی ہے. کیا جب شرم ختم ہو جائے تو جو چاہے تو جتنے مذہب بیدار ہے بے شرم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بعد حیا نہیں رہ گئی تو جو چاہے کر رہے ہیں. تو مذہب بیزاری کا ایک سبب حیا کا نام ہے. کتنے اسباب ہیں اور ایک سبب اور بھی، سب سے بڑا سبب قرآن سے دور ہے. اس لیے کہ قرآن سے اگر آدمی دور ہو جائے تو پھر میں بتائیں تو قرآن نور سے دور ہو جائے تو پھر وہ ظلمات میں گر جاتا ہے. دلیل کیا ہے اس کا؟ وعن محمد بن جبیر بن مطعم عن النبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا نعم. قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيدي طرفه بيدكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في المعجم الكبير. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مجمع کبیر کے اندر لائے. رانی حضرت محمد بن جبیر اپنے باپ جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے. آپ نکلے اور فرمانے لگے کیا تم گواہی دیتے تھے کہ میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ مانی رسول اللہ میں رسول اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے. علماء ہم سب نے کہا، ہم سب اس کی گواہی دیتے. آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اگر ایسا ہوا تعلق رہا اس طریقے کا تو کبھی تم لوگ ہلاک نہیں ہو سکتے. تو قرآن حکیم سے دوری بھی مذہب بیزاری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو اور ایک چیز اور تعلیم سے دوری، دینی تعلیم سے دوری. جبکہ اس مذہب میں تعلیم کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ تعلیم کو سنت و نفل نہیں کہا، فرض کا ہے. دلیل کہنے سے کہا. بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواه الطبراني في معجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے معجم الاوسط کے اندر راوی حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا، علم کی تلاش کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلم کو چاہے عورت مرد فرض ہے. اس لیے کہ علم نہ ہونا در حقیقت یہ چیز بے علمی اللہ تعالیٰ نے کہا. کسی نے کہا نہیں ہے کہ علم علم کے پیچھے انگریزی میں ترجمہ ہوتے ہیں like take to which should melt in the pursuit of knowledge. علم کے پیچھے موم بتی کی طرح
اس لیے کہ آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہوگا، علم کے بغیر اللہ علم نہیں حاصل کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید نہیں سمجھ سکتا. اسی وجہ سے دیکھو جہاں کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے حاصل کرنا، فعلم علم حاصل کرو. اس کے شروط کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، اس کے نواقص کیا ہے، شرطیں کیا ہے، ارکان کا نواقص کیا ہے، کہ اگر وہ کرو تو لا الہ الا اللہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ. علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. علم یہ بہت ضروری ہے جی. اسی وجہ سے علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلم کے اوپر، مسلمان کے اوپر سے. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے تقریباً تجزیہ کرتے ہوئے دیکھا کہ 10 یا 11 وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ریزنس ہیں جس کی وجہ سے قانون مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں